السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ اچھے ہوں گے۔ اور جناب جی، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کئی بار بتایا ہے کہ جب میں اپنی پرانی ڈائریاں کھول کے بیٹھتی ہوں تو مجھے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں زمین و مکان کی ایک ایسے بالکل آزاد ہو جاتی ہوں اور ان ڈائریوں میں کھو جاتی ہوں جس میں میں نے پچھلے سمجھے 50 سال سے ریسیپیز، گولڈن رولز اور پتہ نہیں کیا کیا مضامین لکھ کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو آج میں نے ایک ڈائری کھولی کچھ دیکھنے کے لیے کہ میں آپ کے لیے کون سی چیز بناؤں، کون سی ریسیپی بناؤں۔ تو بے شمار چیزیں مجھے ایسی نظر آئیں جن میں میرا دل چاہا کہ میں آپ سے یہ بھی شیئر کر لوں، یہ بھی شیئر کروں، یہ بھی شیئر کروں، کیونکہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کے کمنٹس پڑھ کے۔ جب آپ کمنٹ کرتے ہیں کہ میری باتیں آپ کے دل کی کلی کو کھلا دیتی ہیں، آپ کے اندر پازیٹیو ویوز پیدا کرتی ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے، آپ کا دن اچھا ہو جاتا ہے، تو یقین مانیں مجھے اتنی خوشی ملتی ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی بات میں ایسا اثر رکھ دیتے ہیں کہ دوسرے اس کی بات سے مستفید ہوتے ہیں۔ تو پچھلے آئی تھنک 40 ایئرس تو ہو گئے ہیں مجھے آپ لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے، ریسیپیز شیئر کرتے ہوئے اور ڈفرینٹ ٹاپکس پہ کوئی نہ کوئی بات کرتے ہوئے۔ میں اور بہت لوگوں کو سنتی بھی ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ میں گھنٹوں کے طویل لیکچرز بھی سنتی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو جناب جی، اس وقت میں آپ کو ایک ریسیپی، بہت آسان سی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں۔ ابھی تو میں آپ کو زبانی کر رہی ہوں، لیکن جب کچن میں جاؤں گی تو میں آپ کو پریکٹیکل اس کے بارے میں بتا دوں گی۔ یہ ہے جناب جی مزے کی بات، جو اصل چیز جو محرک بنی اس ریسیپی کو شیئر کرنے کی، وہ ہے جناب جی میرا ایران کے زمانے کا یہ سٹے ہے 95 کا۔ 1995 میں ایران کے زمانے میں نے یہ ریسیپی لکھی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں یہ کتنی پرانی ریسیپی ہے جو ابھی میری ڈائری میں محفوظ ہے۔ ایک زمانے میں ڈائری بہت لکھا کرتی تھی، ہر سال کی میرے پاس ڈائریز ہوا کرتی تھی، اور اچھی اچھی باتیں، اپنے خیالات، اپنے ذہن کی جو بھی اس وقت ویوز آتی تھی وہ سب میں ڈائریوں میں تحریر کر دیا کرتی تھی۔ اس طرح میری ریسیپیز کی بھی بے شمار ان گنت ڈائریز ہیں۔ اچھا جی، تو تھوڑا سا موسم اچھا ہونے دیں، پھر اس کے بعد ہم ریگولرلی شروع کریں گے یہ سلسلے۔ آپ نے میری دوست سہیلہ کے بنائے ہوئے بھٹورے اتنے پسند کیے کہ ہزارہا کی تعداد میں آپ کے لائکس آ رہے ہیں، جس سے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ اپنے ایک ٹیلنٹ کو آپ سے میں نے متعارف کروایا اور آپ لوگ سب اس کے ٹیلنٹ سے مستفید ہوئے۔ ٹھیک ہے، دیے سے دیا جلتا ہے، دیے سے دیا جلائے رکھنا چاہیے، ایک سے دوسرے تک خیر، اس سے آگے خیر پہنچنی چاہیے۔ پازیٹیو چیزوں کو جتنا بھی پھیلا سکیں اتنا اچھا ہے، لیکن نیگیٹو چیزوں کو جتنا دبا سکیں اتنا اچھا ہے، کیونکہ نیگیٹیوٹی پھیلنے سے حاصل کچھ نہیں ہوتا، یا تو ہونا اسے کچھ حاصل ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، میرے اس بات کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم اویئرنیس دیتے ہیں، تو میں کہتی ہوں اویئرنیس دے کے سوائے انتشار، ذہنی انتشار میں ان بیچاروں کو مبتلا کرنے کے، ان کو حاصل وصول کیا ہوتا ہے۔ تو ضرور اویئرنیس ہونی چاہیے، لیکن اس کا پازیٹیو طریقہ ہونا چاہیے اظہار کا، ٹھیک ہے، جس سے سوسائٹی میں بہتری آ سکے۔ ٹھیک، تو جناب جی آج میں آپ سے کر رہی ہوں سفید ماس یعنی سفید گوشت کی ریسیپی۔ اس کے لیے آپ کو لینا ہے، یہ میری نئی گلاسز ہیں جو میں نے ایک دفعہ لی تھی یہاں سے، اور پھر میں نے اس دکان میں آپ کا تھوڑا سا ایسے چھوٹا سا ولاگ بھی بنایا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ اس دکان سے میں نے ویری ریسنٹلی آئرن لی ہے۔ جی ہاں، بغیر ہڈی کے 1 کلو آپ مٹن لے لیں، بغیر ہڈی کے 1 کلو مٹن لے کے اس کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کروا لیں، اور اس کے ساتھ اس کے اوپر، مطلب اس کو دھونے کے بعد، صاف کرنے کے بعد، اس کے اوپر آپ سیاہ مرچ پاؤڈر، تازہ پیسی ہوئی سیاہ مرچ، دہی، نمک، 4 عدد سبز الائچی پیس کے، 1 بے لیف کا پتہ یعنی بے لیف، دار چینی کا ٹکڑا، ادرک کے ٹکڑے، لہسن پسا ہوا،
ملا کر چند گھنٹوں کے لیے اس کو رکھ دیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ تیل گرم کر کے گوشت، بما دہی اور ان سارے مسالوں کے جو بھی آپ نے کیا تھا وہ ڈال دیں۔ گوشت گل جائے تو اس میں آدھا کپ کریم کا اور چھلے ہوئے پسے ہوئے پیسٹ کی شکل میں بادام وہ ڈال دیں، 1 ٹی اسپون الائچی پاؤڈر ڈال دیں، تھوڑا سا 1 ٹی اسپون کیوڑا ڈالیں اور 1 ٹی اسپون لیمن جوس ملا کر اس کو بھون لیں، نان کے ساتھ اس کو سرو کریں۔ اچھا مزے کا لگتا ہے۔ ایک ہمارا جو روایتی سالن ہے نا، لال مرچ اور یہ اور وہ سارا جا کے ہم روایتی سالن بناتے ہیں، اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ میں جب آپ کے لیے اس کو بناؤں گی تو پھر میں اس کی کوانٹٹی بھی آپ کو بتا دوں گی۔ آج تو میں نے سوچا صرف آپ سے ذرا یہ زبانی شیئر کرتی ہوں، اور اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ چیز تھی کہ یہ 95 میں ایران میں اسٹے کے دوران یہ ریسیپی میں نے لکھی تھی۔ ہم جہاں جہاں جس ملک میں گئے، ریسیپیز کا میرے پاس ایک خزانہ اکٹھا ہو گیا ہوا ہے، ہر ملک کی ریسیپی، چونکہ میں نے وہاں پہ اس کو ٹیسٹ کیا ہوتا تھا، اس کی شکل دیکھی ہوتی تھی، اس کی اپیرنس سے میں واقف تھی، ٹیسٹ سے واقف تھی، ذائقے سے۔ اس لیے جب میں بناتی ہوں ریسیپی تو مجھے پورا یقین ہوتا ہے کہ یہ عین اپنے اوریجنل جو اس کا ہے اپیرنس اور ٹیسٹ وغیرہ اس کے مطابق بنی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ایک اور یہ ریسیپی ہے جناب، لیکن یہ ساری کی ساری پھر میں آپ کو نا بتاؤں گی جب ہم اپنا کوکنگ کے پروگرام شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ڈائریز بھی لکھنا ایک بہت پیاری ہابی ہے۔ مجھے پتہ نہیں بچپن سے یاد ہے مجھے کہ میں ڈائری لکھا کرتی تھی۔ کبھی اگر مجھے وہ ڈائری مل گئی نا، میرا خیال ہے میں کلاس 4 یا 5 میں تھی، آئی تھنک، وہ ڈائری اگر مل گئی تو میں اس کی تصویر آپ کو دکھاؤں گی کہ اس وقت بھی میں ریسیپیز لکھا کرتی تھی۔ کمال ہے اس زمانے میں، آئی ڈونٹ تھنک کہ اتنا کسی کو لکھنے لکھانے یا اس طرح چیزیں محفوظ کرنے کا شوق ہو۔ وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، جب کبھی مجھے وہ ڈائری نظر آتی ہے نا تو میں بہت ہی انجوائے کرتی ہوں۔ تو زندگی میں ہابیز کو اپنائیے، ہابیز آپ کو تر و تازہ رکھتی ہے، آن گو رکھتی ہیں، آپ کو زندگی میں آپ کے رنگ بھرتی ہیں۔ زندگی میں دکھ کس کو نہیں آتے، سکھ ہر کسی کو آتے ہیں۔ کچھ لوگ دکھوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ لوگ سکھ کی گھڑیوں کو یاد کر کے آن گو رہتے ہیں۔ تو یہ انسان کی اپنی نیچر پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سی گھڑیوں کو ریکال کرتا ہے۔ اچھی اچھی باتیں یاد کریں، اپنے ذہن کو تر و تازہ رکھیں، اور پھر اچھی اچھی ہابیز کو اپنائیں۔ ہابیز آپ کی پریشان کن گھڑیوں کو کاٹنے کے لیے بہت سود مند ہوتی ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر پریشان کن گھڑیاں نہیں بھی ہیں تو بھی آپ کے موڈ کو ایلیویٹ کرتی ہیں، آپ کے موڈ کو ایلیویٹڈ رکھتی ہیں۔ جیسے کتابیں میری بہت ہی ایک میں کہتی ہوں قیمتی ہابی ہے، جو بچپن سے ہے۔ بچپن میں مجھے جو بھی پاکٹ منی ملا کرتی تھی میں اس سے ہمیشہ کتابیں ہی خریدا کرتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ مجھے آج بھی کتابوں کا بہت شوق ہے۔ کبھی آن لائن منگا لیتی ہوں، کبھی بازار جاؤں تو کوئی کسی کتاب کے بارے میں نے سنا ہو کہ بہت اچھی ہے، وہ میں خرید لیتی ہوں، پھر اس کو فلی انجوائے کر کے میں پڑھتی ہوں۔ ہابیز اپنائیے پلیز پلیز پلیز۔ گھر کے کام چلتے رہتے ہیں، سب کچھ سارا زمانہ چلتا رہتا ہے، لیکن آپ اپنی ذات پر بھی کچھ ٹائم خرچ کریں گے تو آپ کے اپنے لیے بہت اچھا ہے۔ جب آپ خود اچھے ہوں گے تو پھر آپ اپنی ساری فیملی کا، پورے خاندان کا خیال رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم پورے خاندان کو ہر وقت راضی رکھنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اپنے من کو بھی کئی دفعہ مارنا پڑتا ہے، لیکن اپنی ذات پر اتنی توجہ کم لوگ دیتے ہیں۔ اپنی ذات پر بھی ضرور توجہ دیں، یہ آپ کے لیے ہی نہیں، آپ کی اپنی فیملی کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ جی، تو میری اس چھوٹی سی ہلکی پھلکی بات چیت کے بعد میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ امید ہے آپ کو اچھا لگے گا، اچھا لگے تو ضرور بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ۔